اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہوں عاصم احمد کلیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں لانگ مارچ کی اجازت دے دی۔ جو میری دوسری خبر ہے وہ اے آر وائی کے صحافی سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین نے اپنے پروگرام دا رپورٹر میں خبر گھمن کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر کا انکشاف کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، جو میری تیسری خبر ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کا خطاب ہے۔ سپریم کورٹ نے لانگ مارچ کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین کرام، اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ تک زیادہ سے زیادہ اپنی بات پہنچا سکوں۔ ناظرین کرام، اب میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں گا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں اجازت دے دی ہے۔ جب ایک اپیل کے جواب میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ وہ آئینی طور پہ کسی کو آئینی طور پہ لانگ مارچ کرنے سے نہیں روک سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ایک بہت بڑی جماعت ہے اس کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں لانگ مارچ کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے۔ ناظرین کرام، سینئر صحافی چودھری غلام حسین نے اپنے پروگرام دا رپورٹر میں خبر گھمن کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر کا انکشاف کیا، اور انہوں نے یہ چیز کہی کہ میرے پاس ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کو ایک بہت بڑا بندہ ملا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کو ایک بار دوبارہ قتل کرنے کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ ناظرین کرام، سینئر صحافی نے یہ چیز بھی کہا ہے کہ لوگ بار بار اس کی گولیاں لگنے کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان کی جان واقعی بہت بڑی خطرے میں ہے، اور انہوں نے یہ خبر ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ کہی۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی لانگ مارچ جاری و ساری ہے۔ خوشاب میں دینہ میں کل عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات کیے۔ ویڈیو لنک میں خطاب کے ذریعے انہوں نے یہ چیز کہی کہ اس وقت فوری اور شفاف الیکشن ہی اس ملک کے لیے زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت بدحالی کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستان کے قرض زیادہ ہیں، ان کو اتارنے کے لیے بار بار قرض لیا جا رہا ہے، جس سے ملک اللہ نہ کرے دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور ملک کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے وہ غربت کی شرح سے کم ہے، اور کچھ جو ہے وہ غربت کی سطح تک ہے۔ تو مزید اگر اس طرح کا بوجھ ڈالا جائے تو پاکستان یہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا ایک ہی واحد حل ہے اس کا کہ ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں لانگ مارچ میں عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پہلے کبھی لانگ مارچ میں پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین کرام، مزید عمران خان نے اس چیز کو کہا ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی وہ نہیں تھی، صرف ہماری عثمان بزدار کے موقع پہ تھوڑی سی بات ہوئی کہ مجھے جب انہوں نے عثمان بزدار کو ہٹانے کا کہا گیا تو میں نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا۔ جو روس جانے کا ہمارا وہ متفقہ خارجہ پالیسی تھی ہماری، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو تھوڑے بہت ہمارے اختلاف ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں فوج سے مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا، فوج کے میں ساتھ ہوں، لیکن فوج اور میری صرف ایک ہی بات پہ وہ جو رنجش ہوئی تھی وہ صرف عثمان بزدار والا مسئلہ تھا، کہ جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو، اور دوسرا احتساب کی بات جو ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بار بار احتساب کی بات نہ کرو آپ آ کے۔ باقی میری کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہے، اور ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔